رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین. جی کل جو ہے ہم نے آیت نمبر 84 تک کیا تھا. 82 سے سٹارٹ کیا تھا. تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن بہت اہم آیت تھی جس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے اس کو دیکھا کہ منافقین کے حوالے سے یہ بات تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے, اس لیے یہ حقیقت کو نہیں پہنچ پاتے قرآن پاک کی بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی, اور اس لیے ان کو اعتراض رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ بھی اور اس قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے پر بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے, اگر کرتے تو حقیقت کو پا لیتے. ٹھیک ہے, تو اگرچہ یہ کہا تو ان کو جا رہا ہے خاص تناظر میں بات ان کے حوالے سے, لیکن یہ سب کے لیے ہی ایک بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کو محض سطحی سا پڑھنا نہیں ہے, اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے, اس کے اوپر تدبر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, تدبر کرنے سے, غور و فکر کرنے سے ہی بہت سے جو چیزیں ہیں وہ صحیح طرح سے سمجھ آتی ہیں, بہت سے شک و شبہات دور ہوتے ہیں, بہت سی کنفیوژن دور ہوتی ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی کا مقصد اور طریقہ واضح ہوتا ہے کہ کس طریقے پہ ایک مومن کو زندگی گزارنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کلام واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر غور کرتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کلام میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ جو انسانی کلام ہو اس میں تو اگر اتنے لمبے عرصے تک کوئی کتاب لکھے تو اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے. تو یہ اس کی حقانیت کا ثبوت ہے, اس کی فصاحت و بلاغت ایسی ہے کہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے ایسا کلام لکھنا. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس کے بعد جو اگلی آیت تھی وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھی کہ بغیر تحقیق کے باتوں کو آگے نہیں پہنچانا, کیونکہ یہی کچھ ہو رہا تھا. جو جنگ احد کے بعد جو ایک ماحول بنا ہوا تھا اس میں افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں اور پریشانی کریٹ کی جا رہی تھی, بے سکونی کریٹ کی جا رہی تھی. کوئی بھی خبر ہوتی اس کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دیتے. تو اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے اگر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹاتے یا جتنے بھی اولو الامر ہیں, جو بھی صاحب امر ہیں, ان تک لوٹاتے تو وہ زیادہ بہتر طریقہ تھا, جو کہ اس بات کی تحقیق کر سکتے تھے اور جو بات صحیح تھی اس کو پھر آگے وہ بتاتے لوگوں کو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر تحقیق کے صرف سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں پہنچانا. اور اس کے بارے میں نے آپ کو حدیث بھی بتائی تھی کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے بھی اپنی زندگی میں جنرلی اس اصول کو اپلائی کرے کہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت زیادہ اس قسم کے فتنے ہیں, تو بہت زیادہ الرٹ ہو کے رہیں, کیونکہ اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے کہ شیطان کا کام ہی یہی ہے فتنہ فساد پھیلانا, پریشانی بے چینی پھیلانا. تو اگر کوئی اس قسم کے کام کرتا ہے اور بالخصوص اگر اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ کوئی پریشانی پھیلے اور خوف پھیلے, تو وہ تو بہت ہی زیادہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی یہ کہ اپنی زندگی کا اصول رکھیں کہ بغیر تصدیق کیے باتوں کو آگے نہیں پہنچانا. اچھا, پھر ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی اگر مدد فضل تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے. یعنی انسان کو ہر وقت اللہ کے فضل کی ضرورت رہتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی ضرورت رہتی ہے. اچھا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ مومنین کو جو ہے وہ جہاد پر ابھارے, اور لیکن بس آپ کا کام اتنا ہی ہے, اگر کوئی نہیں اس طرف آتا تو آپ ان کے لیے مکلف نہیں بنائے گئے ہیں, تو آپ نے جو ہے وہ صرف ان کو ابھارنا ہے. اور یہ بھی ہے ساتھ یہ کی امتحانی کرائی گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کا زور توڑ سکتے ہیں اور ان کو عبرتناک سزا بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ نیکی کے جو کام ہے اس پہ لوگوں کو ابھارنا چاہیے, جو بھی کوئی خیر کا کام ہے اس کی طرف لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے, کیونکہ اس کا بھی اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ترغیب دیتے تھے کہ
صحابہ کرام کو کہ خیر کے کاموں میں دوسروں کو شامل کرو یا ان کی کوئی اچھی کوئی سفارش کر دو. بھی آج ہم اس کے حوالے سے بھی پڑھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ ترغیب دے سکتے ہیں, آپ شامل کر سکتے ہیں اپنے ساتھ, تو ضرور کریں. کیونکہ آپ نے اگر کسی کو ترغیب دی, آپ نے کسی کو ابھارا اور وہ واقعی اس طرف آ گیا, تو اس کو تو اجر ملے گا ملے گا, لیکن اس کے کرنے سے آپ کو بھی اجر ملے گا. ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی قرآن کی کلاس سننے جا رہے ہیں, کوئی اچھا لیکچر سننے جا رہے ہیں, یا جیسا رمضان وغیرہ میں ہوتا ہے, آپ جیسا مرد حضرات عموماً تراویح پہ جاتے ہوئے دوسروں کو بھی ساتھ کر کے لے کے جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اسی میں ہی آ جاتی ہیں کہ آپ ابھارے نیکی کے اوپر ابھارنے کا بھی اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے نا. آپ بتائیں لوگوں کو کہ جی ہمیں پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ, آپ بھی آئیں, آپ بھی سمجھیں, آپ بھی پڑھیں, اپنی طرف سے پوری کوشش کریں, اس کا بھی ثواب ہے. لیکن اگر کوئی نہیں آتا تو اس میں بہت زیادہ غم لینے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے آپ سمجھاتے رہیں, آپ اپنی طرف سے اپنا کام کرتے رہیں ایک مناسب حد تک, لیکن نہیں ہوتا تو وہ ظاہر ہے باقی کا جو معاملہ ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, کیونکہ دوسروں کے اعمال کے ہم مکلف نہیں بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں تک ہم نے کیا تھا. آگے دیکھیں, آیت نمبر 85 پڑھیں. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. جی, آیت نمبر 85 ہے جنہوں نے ابھی جوائن کیا. جو شخص کسی نیکی یا بھلائی کے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا, اور جو برائی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اسی میں سے ایک حصہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. من, جو کوئی, یشفع, سفارش کرے یا شفاعت کرے, اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ شین, فا اور عین ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا, جوڑنا. ٹھیک ہے. شفاعتن, شفاعت. حسنت, حسنہ جو ہے اچھی, خیر کی, بھلائی کی. یکن, وہ ہوگا, لہو, لیے اس کے, نصیبن, ایک حصہ. ٹھیک ہے. نصیب جو ہے وہ حصے کے لیے آتا ہے, نصب کرنا, گاڑنا, فکس کرنا. ٹھیک ہے. تو ایک مقرر حصہ اس کے لیے یہ آتا ہے نصیب. منہا, اس میں سے. ومن, اور جو کوئی. یشفع, شفاعت کرے گا. شفاعتن, سفارش یا شفاعت. سیئتن, بری, سین واو حمزہ, سیئتن بری کے لیے آتا ہے. یکن لہو, وہ ہوگا لیے اس کے. کفلن, ایک حصہ. منہا, اس میں سے. کفل جو ہے یہ بھی حصے کے لیے ہی آتا ہے, جو کہ ایک بدلے کے طور پر ہوتا ہے. ابھی تھوڑا بتا دیتے ہیں آپ کو. وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالیٰ, اللہ اوپر, کلی, ہر شیء, ان چیز کے. مقیتا, مقیتا جو ہے قاف واو تا, اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا معنی نگران بھی کیا گیا ہے, نظر رکھنے والا, طاقت رکھنے والا, اور روزی دینے والا. اس معنوں میں بھی. قوت جو ہے نا وہ روزی, غذا کھلانا, قاتا یقوت, اس معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب دیکھیں یہ بھی جس طرح پیچھے جو بات ہو رہی تھی, بحرد المؤمنین, کے مومنوں کو جو ہے ابھارے, ان کو اس طرف لے کر آئیں, اس کے حوالے سے بات تھی. تو یہاں پہ اب آگے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی اچھی شفاعت کرے گا اس کے لیے اس میں حصہ ہوگا, اور جو کوئی شفاعت کرے گا بری شفاعت, تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس میں سب سے پہلے تو آپ ذرا اس کا جو ایکچوئل جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے اس کو سمجھ لیں کہ جہاد کے پس منظر میں چونکہ ساری یہ آیات چل رہی ہیں, اور جہاد آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں منافقین کی جو ساری اصلیت تھی وہ کھل کے سامنے آئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ترغیب دی, آپ ابھارتے تھے مومنین کو, اور منافقین جو ہیں وہ جہاد سے روکتے تھے. وہ آ کے حوصلہ بھی کم کرتے تھے, اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ نہیں جانا, کیا ضرورت ہے, اور جو یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کی غلط جو نیگیٹو چیزیں تھیں وہ لوگوں کو بتاتے. اور اس کے علاوہ روایات پہ یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دوسرے کے لیے جہاد پر نہ جانے کی رخصت مانگی تھی.
ठीक है ना, कि भाई अपने लिए नहीं किसी और के लिए मांगी थी। तो उस लिहाज से अगर आप इसको देखें, जो एक खास तनाज़ुर में जो बात हो रही है वो यही है कि किसी के लिए किसी गलत काम के ऊपर शफात करना, ठीक है। लेकिन शफात जो है वो अच्छे मायनों में भी हो सकती है। असल में हमारे यहाँ ये लफ्ज़ जो है वो बस सिफारिश के मायनों में ही आ जाता है ना, और कुछ इतना उस तरह का एक वो बन गया है कि हम समझते हैं कि सिफारिश ज़ाहिर है बुरी ही हो सकती है, क्योंकि वो एक बुरे ही कामों में हमारे यहाँ यूज़ हो रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ना, कुरान मजीद ने इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि सिफारिश अच्छी भी हो सकती है और सिफारिश जो है वो बुरी भी हो सकती है, ठीक है ना। जो जिस तरह की शफात करेगा उस तरह की पालेगा, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से एक इसका मतलब यही कि जहाद के हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद की तरगीब दे रहे, वो एक अच्छी शफात थी, और मुनाफिकीन जो थे वो उससे रोक रहे थे, वो एक बुरी शफात थी। फिर इसी तरह एक मफहूम इस तरह से भी कि अब जो गुरोह जहाद करने वालों के साथ खड़ा हो गया वो अच्छी शफात कर रहा था, और जो गुरोह जो है वो जहाद से रोकने वालों के साथ खड़ा हो गया, उनके साथ अपनी बात मिला रहा था, वो बुरी शफात करने वालों में शामिल हो गया। शफात का मतलब जैसा मैंने आपको बताया ना, शीन फा आइन, ये मिलाना या जोड़ना इस मायनों में आता है। ये यानी आप किसी कमजोर के साथ अपनी कुव्वत मिलाकर उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कोई तालिब हक था, आपने उसकी कुव्वत के साथ अपनी कुव्वत मिला के उसको मदद दे दी, तो ये अच्छी शफात होगी, ठीक है। और अगर कोई बुराई में मुलव्वस था, आपने उसके साथ अपनी ताकत मिला दी, तो होगी तो वो भी शफात, लेकिन वो बुरी शफात होगी। तो इसका मतलब होता है मिलाना या जोड़ना, ठीक है। अपनी बात को किसी की बात के साथ, या अपनी ताकत को किसी ताकत के साथ, या अपने रिसोर्सेज को किसी के जो रिसोर्सेज थे उनके साथ आपने मिला दिया। तो ये होता है बेसिकली शीन फा आइन का जो एक्चुअल यानी जो लुग़वी मायना है, मिलाना या जोड़ना, इस मायने में होता है। तो इसी तरह से ही होता है ना जब आप किसी की शफात करते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक इसका जो उमूमी मफहूम है, यही जो मैं भी आपको बता रही हूँ, ये इसका उमूमी मफहूम है। यानी दो तो मैंने आपको ये बता दी जो बिल्कुल उस खास तनाजुर में थे जहाद के हवाले से, वो थे, और एक इसका ये उमूमी मफहूम है जिसमें जो कि ज़ाहिर है सबके लिए है बात, तो जो है वो कि अगर कोई फर्ज करें कि कोई हकदार था और उसका हक उसको नहीं मिल रहा था, वो कमजोर था, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उसके पास वसाइल नहीं थे, और कोई कानून भी ऐसा नहीं था कि उसकी मदद करता, आपके पास रिसोर्सेज थे, आपने अपनी मदद उसके साथ की और उसका जो है उसका हक दिला दिया, तो ये शफात हसना करार पाएगी, ठीक है। और ये रिकमेंडेड भी है, ये करनी चाहिए, ठीक है ना। यानी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमारा वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना, असल में हम इसका तर्जुमा भी सिफारिश कर देते हैं ना, कि सिफारिश करना, तो वो सिफारिश तो चूंकि एक नोटोरियस सा ही अमल है हमारे यहाँ, तो ऐसा नहीं है। शफात हसना भी हो सकती है और शफात सय्यिआ भी हो सकती है। और शफात हसना यही है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं किसी तरह से भी, जो आप उसको कर सकते हैं, जो भी मदद आप उसको कर सकते थे, उसका हक दिला सकते थे, या उसको कोई उसकी किसी तरीके से जो भी मदद कर सकते थे, तो वो करनी चाहिए, ये रिकमेंडेड है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई सवाली आता था ना, मतलब आया, किसी ने आके कुछ मांगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सहाबा किराम को कहते थे कि तुम भी इसकी सिफारिश करो, तुम्हें भी अजर मिलेगा, इशफाउ तुजरू, कि तुम इसकी शिफात करो, तुम अजर दिए जाओगे, ठीक है ना। तो ये यानी हमारे दीन में रिकमेंडेड है कि आप अगर कर सकते हैं किसी की मदद तो जरूर मदद करें, ठीक है। और फिर साथ इसमें जो है आप देखें, ये बताया गया कि जो शिफात हसना करेगा उसके लिए उसमें से हिस्सा होगा, और जो शिफात सय्यिआ करेगा उसके लिए उसमें से हिस्सा होगा। शिफात हसना के लिए नसीबुम का वर्ड आया, और शिफात सय्यिआ के लिए किफलुम का वर्ड आया, ठीक है। वैसे तो दोनों जो है अमूमी तौर पे मतलब एक ही है, नसीब का भी और किफल का भी, दोनों हिस्से के लिए ही आते हैं। नसीब जो है वो कम ज्यादा हो सकता है, और किफल जो है ना ये बराबर का होता है, बदले के मायनों में बराबर का, ठीक है ना।
تو آپ دیکھیں شفاعت حسنہ کے لیے نصیب ان کی بات آئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں ہمارے دین میں یہ کانسیپٹ ہے نا کہ جو کوئی اچھا کام کرے گا، کوئی نیکی کا کام کرے گا، تو کوئی خیر کا کام کرے گا، تو اس کے لیے اس کا اجر تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کئی گنا ہو سکتا ہے، ہوگا ضرور، یعنی فکسڈ ہوگا وہ، یعنی مقرر ہوگا، لیکن عمل کی نوعیت کے لحاظ سے، یعنی جس طرح کسی کی نیت کیسی تھی، کتنا کر سکتا تھا، کتنا کیا، اور کتنے جذبے کے ساتھ کیا، کن حالات کے تحت کیا، اور یہ ساری چیزیں جب دیکھی جاتی ہیں تو اس کے مطابق ہی اس کو اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کے اس پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کتنا اس کا اجر دیتے ہیں، لیکن جو کفل ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا وہ برابر کا ہی ہوتا ہے، کہ کیونکہ یہ بھی ہمارے دین میں ہے کہ اگر کوئی برا کرتا ہے نا تو وہ بس اس کے برابر کا ہی اس کا بدلہ اجر پاتا ہے، یعنی ظلم نہیں کسی پہ ہوتا کہ کسی نے کی تھوڑی سی برائی تھی اور اس کا بہت زیادہ اس کے اوپر وبال ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ نیکی کے کاموں میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و نعم و کرام ہے کہ تھوڑا سا بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو کئی گنا بڑھا کے بھی دے سکتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ نصیب جو ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا ہم کہتے ہیں نا نصیب اپنا اپنا، تو جیسی اپنی اپنی نیت اور جیسا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہوگا اس کے مطابق، لیکن کفل جو ہے وہ برابر کے اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی سا تھوڑا سا کہہ لیں فرق اس کو کرنے کے لیے، ورنہ دونوں کا مطلب حصہ ہی لکھیں گے آپ۔ اچھا، تو بہرحال جو اچھے کاموں میں سفارش کرے، اچھے کاموں پہ جو ہے شفاعت کرے، تو اس کے لیے اجر کی بہت خوشخبری سنائی دی گئی ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے صحابہ کرام کو کہ تم اس کی شفاعت کرو، اشفعوا تؤجروا، کہ تم شفاعت کرو تم اجر دیے جاؤ گے۔ تو ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے دین میں ایک معاشرتی اصول بتا دیا گیا ہے کہ یعنی اسلامی معاشرے میں اس طرح کا خیر کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، لوگوں کی ہیلپ کرنے کی یا لوگوں کی مدد کرنے کی ایک نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں ہر ایک کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، ہر ایک کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے ملک کے معاشرے میں، تو وہاں پہ ایک تو یہ کہ قوانین بھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے، اور جو غریب ہے وہ بیچارہ تو پستا ہی رہتا ہے، اس کے جائز حقوق بھی اس کو نہیں مل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں کسی خیر کے کاموں میں، اور وہ اس کا حق بھی تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ حق اس کو ملنا چاہیے تھا، آپ وہ کر سکتے ہیں تو ضرور کر دیں۔ کسی کو آپ کہیں کام پہ لگوا سکتے ہیں، مطلب ظاہر غلط اس پہ جا کے نہیں، لیکن جائز اس کے میں، یا کسی کا کوئی قانونی کوئی عدالتی کام تھا، اس کو نہیں مل رہا تھا اس کا رائٹ، اس طریقے سے جو بھی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ جا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر بتایا گیا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مفہوم کہ جب کوئی کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے نا، تو وہ اجر کے اعتبار سے بعض دفعہ اعتکاف والوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سوچیں ذرا، یعنی اعتکاف میں جو بیٹھا ہوتا ہے بندہ، وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت وہ نوافل، تسبیح، ذکر، قرآن، جو کہ بہت زیادہ ظاہر فضیلت کا باعث ہے، لیکن اگر آن دی ادر ہینڈ کوئی کسی کی مدد کے لیے جا رہا ہے، ظاہر ہے اس میں آپ کا وقت بھی لگے گا، اس میں آپ کی ایفرٹ بھی لگے گی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کام ایک دفعہ کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بس چھوڑو، خیر ہے، تو نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی دوبارہ ایفرٹ کرے، پھر ایفرٹ کرے، اس کے ساتھ جائے، جا کے اس کی مدد کرے، تو یہ چیز کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اگنور کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو چھوٹے سے نیک عمل کی بھی بہت زیادہ قدردانی ہے۔ تو اگر آپ کسی کے لیے اس طرح سے مدد کر رہے ہیں کہ اس کی طاقت کے ساتھ یا اس کی بات کے ساتھ اپنی بات ملا کے اس کو اس کا جائز حق دلا رہے ہیں یا اس کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس میں کوئی آپ کا وقت ضائع نہیں ہو رہا، اس میں کوئی آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ ضائع نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس میں بھی جو ایک حدیث آتی ہے، واللہ فی عون عبدہ ما کان عبد فی عون اخیہ،
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. ہم سب یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ملے ہمیں. تو جب تک کوئی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے یعنی خیر کے کاموں میں، ظاہر ہے یہ تو obvious سی بات ہے، تو اس کو اللہ کی مدد ملتی رہتی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کا کہ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کریں، ان کے لیے ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ اپنی بات جوڑیں، ان کی شفاعت کریں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایسی چیز ہے کہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اچھا، لیکن اس میں پھر یہ بھی ساتھ وہی بات یاد رکھیں نا جو اس میں شفاعت سیئ کا ابھی بتایا گیا ہے ساتھ، کہ اگر کوئی بری شفاعت کرتا ہے تو اس کا بھی حصہ پائے گا وہ. یعنی پریکٹیکلی آپ جس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا، تو سوچ سمجھ کے کھڑے ہوئے ہیں، جس کی بات کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. فرض کریں کوئی گروہ ہے، کوئی گروپ ہے، چاہے وہ کوئی دینی گروپ ہے، کوئی معاشرتی لحاظ سے کوئی معاملہ ہے، کوئی سیاسی گروہ ہے، جو بھی ہے، تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ مطلب آپ اس کے لیے ذمہ دار ہیں. یہ مطلب ایون کوئی عدالتی معاملات ہیں، کوئی کاروباری معاملات ہیں، کوئی دفتری معاملات ہیں، معاشرتی لحاظ سے کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ حق کے لیے کھڑیں اور حق کے لیے ہی شفاعت کریں. ٹھیک ہے، سچ کا ساتھ دینے کے لیے ہی شفاعت کریں. کیونکہ وہ جو بھی آپ کر رہے ہیں، جو بھی آپ نے جس کے لیے شفاعت کی ہے، وہ نوٹ ہو رہی ہے، وہ لکھی جا رہی ہے، اور آپ اس کے ذمہ دار بنائے جائیں گے، آپ کو اس کا حصہ ملے گا. اس میں یہ چیز بہت کلیئرلی بتا دی گئی. ٹھیک ہے نا، تو اچھی بھی ہو سکتی ہے شفاعت، بری بھی ہو سکتی ہے شفاعت، اور جو جیسی شفاعت کرے گا ویسا حصہ وہ پائے گا. ٹھیک ہے نا. ایک اور بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم سفارش کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے اس کو نبی کی زبان سے جاری کروا دیتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے کرواتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ حکم ان سے جاری کروا دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ تم سفارش کرو، اللہ تمہیں اس کا ثواب دے گا. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ صحابہ کو سکھاتے تھے کہ تم بھی سفارش کرو، تمہیں بھی اجر ملے گا، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، خود بھی نیکی کے کام کریں، خود بھی دوسروں کی مدد کریں، اور دوسروں کو اس میں شامل کریں کسی طریقے سے کہ بھئی تم اس کے لیے اچھی سفارش کر دو، تمہیں اس کا اجر ملے. اس سے دیکھیں نا، اس کے فائدہ آپ دیکھیں کہ اس سے ایک تو آپس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اچھے جذبات آپس میں ابھرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور ثواب تو ظاہر ملتا ہی ملتا ہے. تو اپنے بچوں کی بھی جو تربیت ہے نا اس حوالے سے کریں. ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے خیر کے کاموں کے لیے، حق کے لیے، سچ کے لیے انہوں نے شفاعت کرنی ہے. کسی کے کیا ہوتی ہے شفاعت کہ آپ کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو اپنا کام خود نہیں کر رہا ہوتا یا خود نہیں کر سکتا، تو آپ اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اچھا کام ہے، حق کی بات ہے، سچ کی بات ہے، تو اس کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں. لیکن اگر کوئی غلط کام کے اوپر کھڑا ہوا ہے، غلط بات کر رہا ہے، یا اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے کسی دنیاوی مفاد کے لیے اس کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ اس کے لیے آپ آنسریبل ہی ہیں اور اس کے لیے آپ رسپانسبل بھی ہیں. تو یہ سوچ سمجھ کے پھر ہمیں جو ہے نا اپنی زندگی کا ایک اصول بنانا چاہیے. اپنی زندگی کے اصول جو ہے نا سوچ سمجھ کے متعین کرنے چاہیے. تو یہ یاد رکھیں کہ کام بھی اچھا ہو جس کے لیے آپ شفاعت کر رہے ہیں، مقصد بھی اچھا ہو جس کے لیے آپ شفاعت کر رہے ہیں، اور پھر طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے. یعنی اچھا ظاہر ہے کہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہی آپ وہ کام کریں، دیکھیں کہ وہ شرعی لحاظ سے جائز ہے یا نہیں. تو طریقہ، مقصد اور وہ جو اس کا کرنا ہے وہ شریعت کی، یعنی کام اٹ سیلف جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، گناہ کے کام ہے، برائی کے کام ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم ہوئے گا یا کسی کا آپ حق ماریں گے، تو یہ سارے جو ہیں یہ اس کے ساتھ شفاعت کرنا اس قسم کے لحاظ سے تو وہ شفاعت سیئہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہنے کہ حصول نیکی کا ذریعہ اور سفارش بھی نیکی ہے،
جبکہ حصول بدی کا ذریعہ اور سفارش بھی بدی ہے. ٹھیک ہے، یعنی نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ سفارش کرنا کسی نیکی کے کام کے لیے، یہ خود بھی اٹ سیلف نیکی ہے. جبکہ آپ کوئی برائی کا کام کر رہے ہیں اور برائی کے لیے سفارش کریں تو وہ اٹ سیلف بھی برائی ہے، وہ اٹ سیلف بھی بدی ہے. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے، تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس میں پھر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ شفاعت ضرور کریں، آپ کرنی چاہیے، شفاعت کرنا ٹھیک ہے، لیکن کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک حد تک ہی یہ بات کر سکتے ہیں. سفارش کا قاعدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ دباؤ نہ ڈالیں. اور پھر یہ بھی دھیان رکھیں، ایک اصول یہ بھی ہے کہ کسی کی سفارش پر معاوضہ نہیں لینا، نہ مالی نہ بدنی. ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ پھر غلط اس میں چلا جاتا ہے نا، وہ تو پھر رشوت کے زمرے میں آ جائے گا کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں تمہارے یہ کام کر دوں گا. وہ پھر آپ نے یعنی ایک معاوضہ لے لیا نا اس کا، تو یہ نہیں کرنا. مطلب بات کو یہ نا، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو بھی کرنا ہے نیک کام بس وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرنا ہے. نیت ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا اجر لینا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں اور سفارش کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہیے. اچھا، پھر اس میں یہ سب بتا کے نا کہ شفاعت سیئہ شفاعت حسنہ ان دونوں کا حصہ ہے. پھر اس میں ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا اینڈ پہ آیت پہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے. یا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب روزی تقسیم کرنے والا قوت جو ہے وہ اس معنوں میں بھی آتا ہے. تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے کسی کی شفاعت کر دی، اچھی شفاعت کی، اس سے اس کو فائدہ بھی ہو گیا، اس سے اس کا کام بھی نکل گیا، اس سے اس کو حق بھی مل گیا، تو بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ او یہ تو میری طاقت سے ہوا ہے، دیکھو میں نے یہ کیا تو اس کے ساتھ ہی ہو گیا. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا، انسان پھر اپنے آپ سے جوڑنے لگ جاتا ہے. پھر شیطان بھی اس کو یہی سوچاتا ہے کہ دیکھو تم نے بڑا فلاں کی جو مدد کی، تم نے بڑی اس کی نیکی کر دی. یہ نہیں سوچنا، کیونکہ اصل طاقت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہر تمام معاملات کے نگران ہے، اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور اصل طاقت کا منبع بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر کسی کا کوئی کام ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ کام ایسا ہو گیا. ہم نے تو صرف اپنا حصہ ڈالا نا، اور اس حصہ ڈالنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھ لینی ضروری ہے کہ کسی کی مدد کر کے کوئی یہ نہ سمجھے، اپنے ساتھ نہ اس کو جوڑنا شروع کر دے، یا خود پہ فخر نہ کرنا شروع کر دے کہ میری وجہ سے فلاں کو جو ہے وہ دیکھیں یہ ہو گیا. ہر چیز کی پہ قدرت رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر نگران کے معنوں میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ نگرانی کرے نا، تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے یہ معلوم ہے کہ کسی نے کس نیت سے کسی کی سفارش کی، کس کام کے لیے کی، کتنی کر سکتا تھا، زیادہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کی، تھوڑی کی. تو یہ سب چیزیں، اور اپنے ریسورسز کس حد تک استعمال کیے، ان سب چیزوں کی نگرانی کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہر ایک کو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ضرور پہنچائیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی کی غلط سفارش کرا کے کسی کے ساتھ نہ انسان کوئی برا کر سکتا ہے، نہ کسی کی اچھی سفارش کرا کے کوئی انسان اس کے لیے اچھا کر سکتا ہے. آپ نے صرف اپنا ایک حصہ ڈالا، آپ نے صرف اس کی مدد کی. ٹھیک ہے، ہونا نہ ہونا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طاقت پر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ نے اپنی طاقت دکھائی تو وہ کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی تو وہ کام ہو گیا. ورنہ آپ بے شک کسی کے لیے شفاعت حسنہ بھی کرتے ہیں، اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو نہیں ہوگا وہ. ٹھیک ہے نا، تو جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی نگرانی سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. یہ چیز کبھی کوئی نہ بھولے. اور یہ بھی اگر آپ روزی دینے والے کے حوالے سے کریں، فرض کریں آپ نے کسی کی کوئی جاب، کوئی کسی کو کام پہ لگا دیا، کام پہ رکھ دیا، یا اس طریقے سے کسی کا کوئی معاملہ حل کیا، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو رزق کو روزی دینی تھی، جو اس کے نصیب میں لکھی تھی، اسے وہ اللہ کی مدد سے اور اللہ کی مرضی سے ملی. ٹھیک ہے، جو اس کی مدد کر رہا ہے اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن اصل دینے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
تو یہ جو ہے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. آیت کے اینڈ پہ جو یہ بات کی گئی ہے نا کہ تم نے کرنا ضرور ہے, نیکی کے کاموں میں بھی ساتھ دو, اور برائی کے کاموں میں دو گے تو اس کا اجر ملے گا, نیکی کے کاموں میں دو گے تو اس کا اجر ملے گا. تو کرنا ضرور ہے, نیک کاموں میں ساتھ دینا ضروری ہے, وہ خیر کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے, اور اس کا اچھا اجر بھی تمہیں ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ یاد رکھو کہ ہوتا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں کہ تم نے کس لحاظ سے کسی کی مدد کی. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھی نیت کے ساتھ بہت اپنی ایفرٹ لگا کے کسی کی خیر کے کام میں مدد کرتا ہے, لیکن وہ نہیں ہو پاتا. یا یہ کہ فرض کریں آپ نے کیا اور اس کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ چلا گیا, اور آپ نے کہا کہ دیکھو اس نے تو اس چیز کا احساس ہی نہیں کیا, تو کوئی بات نہیں. آپ اپنی نیت, اسی لیے اللہ تعالیٰ نیتوں کو ساتھ ساتھ ٹھیک کرتے ہیں نا, کہ نیت اللہ کے لیے کر کے کسی کی مدد کرو. کسی نے آپ کو نہیں اس چیز کا ریٹرن دیا تو آپ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا اجر دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا وہ اجر و ثواب لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں سب کچھ ہو رہا تھا, اور اللہ کی مرضی سے ہی ہوا تھا. اور اگر نہیں بھی ہوا تو وہ بھی اللہ کی مدد سے, اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا کام کر دیا جتنی آپ کی ایفرٹ تھی, تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اوکے, آگے دیکھیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو, بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. وَإِذَا, اور جب ہوئی تم جو ہے نا, یہ ہا یا ہی اس کا روپ ہے جو کہ حیات کے لیے آتا ہے, زندگی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ جب تم سلام کیے جاؤ یا جب تم دعا دیے جاؤ. ٹھیک ہے, بِتَحِيَّةٍ, تحیہ جو ہے اس کا مطلب بھی سلام یا دعا. ٹھیک ہے, ساتھ سلام کے یا دعا کے یا زندگی کی دعا ساتھ ہے نا. تو اور جب سلام کیے جاؤ تم کوئی سلام یا کوئی دعا کے ساتھ, فحیو, یہ امر کا صیغہ ہے, تو دعا دو یا تو سلام کرو, بِأَحْسَنَ مِنْهَا, ساتھ بہتر کے, منہا اس سے, احسن زیادہ بہتر کے لیے آتا ہے, منہا اس سے, یعنی اس سلام یا اس دعا سے بہتر. او یا ردوہا, رد کر دو اس کو, یعنی لوٹا دو اس کو. را دال کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا یا لوٹا دو اس کو, یعنی ایز اٹ از, وہی چیز. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, کانا ہے, علا اوپر, کلی ہر شیء, ان چیز کے, حسیبہ حساب لینے والا یا حساب رکھنے والا. ٹھیک ہے, حسیباً فعیل ان کے وزن پہ, خوب حساب لینے والا, اچھی طرح سے حساب لینے والا. اچھا, یہ جو ہے نا, پہلے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لے کہ یہ تحیہ کا ورڈ کیوں آیا ہے, وَإِذَا حُيِّيتُم کیوں کہا گیا ہے. عربوں میں اصل میں یہ رواج تھا کہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو حیاک اللہ, حیاکم اللہ, اس طرح کے الفاظ یوز کرتے تھے, اور مطلب اس کا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے, اللہ تمہیں تمہاری عمر دراز کرے. جس طرح ہمارے ہاں بھی بزرگ عموماً کہتے ہیں نا کہ اللہ لمبی حیاتی دے, اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, اس طرح کی دعا ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں نا. تو یہ اسی طرح کا ان کا رواج تھا, بلکہ یہ مطلب ظاہر صرف عربوں کا رواج نہیں تھا, یہ تو میں آپ کو صرف اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ تحیتن یا وَإِذَا حُيِّيتُم یہ ورڈ کیوں یہاں پہ یوز ہوا ہے. ویسے تو آپ دیکھیں ہر معاشرے میں جو ہے نا یہ گریٹنگز کا رواج رہا ہے اور ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ٹھیک ہے, ہیلو ہائے بھی لوگ کرتے ہیں, یا جیسا ہندو جو ہے وہ نمستے وغیرہ, یہ اس طرح کا. تو یہ بیسیکلی ایک معاشرتی نارم آپ کہہ لیں کہ یہ ہر معاشرے میں رہا ہے, ہوتا ہے, اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک اس طریقے کا ایکسپریشن دیا جائے
ملتے ہوئے یا ملنے کے بعد جب آپ واپس جا رہے ہیں تو اس وقت بھی ایک ایسا ایکسپریشن دیا جائے کہ بھئی ہم اچھے اور خیر کے جذبات کے ساتھ ملے ہیں، کوئی دشمنی کے ساتھ نہیں ملے ہیں، بھلائی کے ساتھ ملے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم سلامتی یا خیر کا ہی باعث بنے ہیں، اور کوئی ایسی ہمارے درمیان جو ہے وہ کوئی بری فیلنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک رواج، گڈ مارننگ، گڈ ڈے، ہیو اے گڈ ڈے، یہ سب کچھ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں سب کرتے ہی ہیں. تو ایک معاشرتی ایک نارم یہ ہوتا ہی ہے. تو عربوں میں جو ہے ان کے معاشرے میں یہ تھا، وہ حیاک اللہ، حیاکم اللہ، اس طرح کی دعا دیتے تھے. تو اس لیے وہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی ورڈ کو یوز کر کے سمجھایا کیا ہے. اس کو بھی آپ ذرا خاص جو جہاد کا تناظر ہے پہلے اس کے پس منظر میں اس کو دیکھ لیں کہ کوئی آ کر اگر تمہیں زندگی کی دعا دے رہا ہے تو تم خود سے ازیوم نہ کر لو کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے تھے جنگوں کے دوران بھی، یا ویسے کہ لوگوں نے یہ سوچ کر قتل کر دیا کہ اس نے مطلب کسی نے آ کے سلام کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے، یہ ویسے مسلمان ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز پہ پھر روکا گیا، منع کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ جو ہے وہ کوئی ناراضگی کا اظہار کیا یا نہیں اچھی طرح سے اس کو، یعنی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا، اور تربیت یہ کی گئی کہ تم کسی کے دل کے اندر جھانک کے تو نہیں دیکھ سکتے ہو. تو اگر تمہیں کوئی آ کے سلامتی کی دعا دے رہا ہے تو اس سے بہتر اس کو دے دو یا ویسا ہی لوٹا دو، خود سے ججمنٹ نہ باندھو. ٹھیک ہے. کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، ہم نے تو ظاہر پر معاملہ کرنا ہے. یہ چیز یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے. اصل میں یہ بھی تھا نا کہ آپ دیکھیں مسلمانوں کے غیر مسلم جو تھے ان سب کے تعلقات خراب ہو رہے تھے، اور اندیشہ یہی تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ نہ ہو کہ اب وہ بد اخلاقی پر اترتے رہیں یا غلط طریقے سے بات چیت کرتے رہیں. تو ہدایت کی جا رہی ہے کہ جو تمہارے ساتھ خوش خلقی دکھائے، جو تمہارے ساتھ کوئی احترام کا معاملہ کر رہا ہے، کوئی دعائیہ کلمات تمہیں کہہ رہا ہے، تو تم بھی ویسی خوش خلقی دکھاؤ، تم بھی ویسے شائستگی سے پیش ہو، بلکہ ان سے زیادہ بڑھ کر تم خوش اخلاقی دکھاؤ. کیونکہ ظاہر ہے جو حق کے لیے کھڑا ہوا ہے، کوئی دائی ہے، کوئی مبلغ ہے، اس پہ تو زیادہ ذمہ داری آتی ہے نا کہ وہ حق کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے، آپ بھی اسی طرح کا جواب دے رہے ہیں، تو اس سے ایک وہ نفس کی تسکین تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ مقصد تو پورا نہیں ہوتا جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو اب جو مومن ہیں وہ ان کا کام تو یہ تھا، وہ تو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے نا، تو ان کی یہ خاص طریقے سے تربیت کی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک طریقہ ان میں تھا، لیکن اسلام نے آ کے نا ایک بہترین طریقہ سب کو بتایا کہ السلام علیکم کے الفاظ جو ہیں وہ کہنے چاہیے گریٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو، کہ صرف زندگی کی دعا نہیں دینی، سلامتی کی دعا کہنا. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی پھر آگے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ. خود سلام جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہی آتا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا کہتے ہیں تو اس میں آپ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں، اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسلام کا شعار ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کے اوپر یہ نہ کہو کہ اس نے اس وجہ سے یہ کہہ دیا، تم بس اس کا جواب جو ہے وہ ضرور دے دو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ محض لمبی زندگی کی دعا دینا وہ بھی ادھوری بات ہے نا، کہ دیکھیں لمبی زندگی ہو جائے لیکن اس میں خیر نہ ہو، اس میں سلامتی نہ ہو، بیماریاں ہو، مشکلات ہو، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو بہت زیادہ ایک یعنی آپ کہیں کہ حکمت سکھائی گئی، اور بہت زیادہ ایک بہترین جو گریٹ کرنے کا طریقہ تھا ہمارے دین میں وہ سکھایا گیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے. بعض لوگوں نے اس کے ساتھ آگے اور بھی طرح کی چیزیں ایڈ کر لی ہیں، جنت حلالۃ و دوزخ حرامۃ. یہ دیز آر جسٹ مطلب خود سے کی گئی ایڈیشنز ہیں، اور ان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو مسنون طریقہ ہمیں بتایا گیا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا کریں. ٹھیک ہے. کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ وعلیکم السلام کہہ دیں، یا آپ اس سے بہتر لوٹا دیں، جس طرح کی آیت میں پہلے ہی کہا گیا ہے کہ آپ اس سے بہتر کریں یا اتنا ہی لوٹا دیں. تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیں. ٹھیک ہے. یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں، وہ بھی ٹھیک ہے. یا خالی ردوہا اتنا ہی کر دیں وعلیکم السلام، تو وہ بھی ٹھیک ہے.
اور جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی شخص آیا اور اس نے خالی السلام علیکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10، یعنی اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور کوئی آدمی آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ ایک اور آیا اور اس نے پھر پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30، یعنی اس کے لیے 30 نیکیاں۔ ٹھیک ہے، تو جتنا زیادہ اچھے طریقے سے، جتنا زیادہ بہتر طریقے سے آپ کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اتنی زیادہ آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ ٹھیک ہے نا، تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ آج کل انفارچونیٹلی جو ایک معاشرہ بن گیا ہوا ہے نا، گڈ مارننگ والا اور ہیلو ہائی والا، اس میں یہ چیز آہستہ آہستہ نا کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس چیز کو ایک طرح سے نا، یعنی اس چیز سے مراد ہے کہ جو سلام کا یہ مسنون طریقہ ہے نا، اس کو آکورڈ بنا دیا گیا ہے۔ یعنی بچوں کو آپ کہیں نا تو وہ دے فیل آکورڈ، اور they are a bit hesitant to say السلام علیکم اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا تو بہت ہی زیادہ ان کو awkward لگتا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا تو اس کے جواب۔ اس لیے ظاہر ہے اس میں گنجائش تو ہے کہ آپ اتنا ہی لوٹا دیں، لیکن زیادہ کریں گے تو اس کی نیکیاں زیادہ ملیں گی نا۔ تو ہمیں تو ہر وقت نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، ہر وقت نیکیاں لینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو سلام کا طریقہ جو ہمیں سکھایا گیا نا، یہ بڑی بہترین ایک دعا ہے، بہت ہی زبردست اسلام کا شعار ہے۔ ٹھیک ہے سنت بھی ہے، لیکن آپ ویسے دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست چیز ہے کہ اس سے ایک دوسرے، ہاں جی میں اس طرف آ رہی ہوں غزل، جسٹ لیٹ می فنش، سب چیزیں دیکھیں گے ابھی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے کتنی زیادہ ایک یعنی خیر، آپ یعنی ملتے ہی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، خیر کی دعا کرتے ہیں، ایک بھلائی کے فیلنگز کے ساتھ آپ ایک کسی سے ملتے ہیں یا اس سے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زبردست طریقہ سکھایا گیا ہے، بہت اچھا، اور اس کو ہمیں رواج دینا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اس کے بے تحاشا فائدے ہیں اس کے۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو یہاں تک سمجھایا گیا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو ضرور سلام کرو، کیونکہ اس سے تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے برکتیں ہوں گی۔ یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنا یعنی برکتیں سمیٹنے کا ایک نسخہ بتا دیا کہ اتنا زبردست چھوٹا سا کام ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ اونچا سا سلام کریں، کوئی سامنے نہیں بھی ہے تو آپ سلام کریں اچھے طریقے سے۔ سلامتی کی دعا ہے، برکت کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، تو یعنی آپ جب ایک شخص کو دوسرے کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرتا ہے، اور اس میں آپ ایک طرح سے دیکھیں کہ ایک تذکیر بھی ہے نا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی یہ ہے، تو آپ اللہ کی یاد دہانی بھی کراتے ہیں، اور آپ ظاہر ہے اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمتیں، برکتیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلامی معاشرے میں ایک اخوت پیدا کرنے کا، اچھے جذبات پیدا کرنے کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہتر اسلام کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور اس سے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو، اور اس سے بھی جسے تم نہیں جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا ہاں، ایک اور ہے کہ لوگوں میں سے اللہ سے زیادہ قریب وہ ہے، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ سے زیادہ قریب وہ ہے جو لوگوں میں سے پہلے سلام کرتا ہے۔ یہ بھی اس کی ایک دیکھیں فضیلت ہے کہ جو پہلے سلام کرتا ہے یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم اس کو اتنا اہم سمجھتے نہیں ہیں، یا ہم اس کو اتنا رواج نہیں دے رہے، جیسا میں نے کہا کہ لوگ اس کو اب آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں، شعار کو ابھی ٹوٹ ہو کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، اور پھر ایک یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو کبر سے آزاد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یعنی اس میں تکبر نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ یعنی اس کو اگر آپ اس طریقے سے لینا کہ وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ کسی سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں یا ناراضگی ہے یا کوئی بات ہوگی تو اب میں نے اس کو سلام نہیں کرنا، یہ ہوتا ہے نا ایک نام، شیطان جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ
بہن بھائیوں میں، آپس میں، فرینڈس میں، دوستوں میں، رشتے داروں میں، کہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کسی سے، کوئی مرضی کے خلاف یا ناراضگی ہوگی، تب اس کو سلام نہیں کرنا، ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کبر سے آزاد کر دیتا ہے. یعنی جس نے پہلے کر دیا، جو نہیں کرا وہ کبر میں ہے نا، تکبر میں ہے کہ میں نے نہیں کرنا، تو یہ کبر سے آزاد کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک اور بہت اہم حدیث ہے، اس کو بھی سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک ایمان والے یعنی مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب اسے کرنے لگو گے تو آپس میں محبت بھی کرنے لگ جاؤ گے؟ آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کہا کرو. افشوا السلام بینکم، یہ الفاظ آتا ہے اس میں. اچھا، جو ہے نا وہ پھیلانے یا اسپریڈ کرنے کے لیے آتا ہے، افشوا السلام بینکم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام جو ہے اس کی کثرت کرو، پھیلاؤ، اس کو زیادہ سے زیادہ سلام کرو، ٹھیک ہے. اور اس میں تو صحابہ کرام تو اتنے زیادہ اس کے حریص تھے کہ جس طرح راستے میں چلتے جا رہے ہیں، تھوڑا سے کوئی گیپ آ گیا، کوئی دیوار، کوئی درخت، یا تھوڑی سی اس کے بعد بھی ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، اتنا زیادہ تھا. تو گھروں میں بھی آپ جس طرح ایک تو ورک فرام ہوم چل رہا ہوتا ہے صبح سے شام تک، تو اگر شام میں ملاقات ہوئی ہے، ڈائننگ ٹیبل پہ ملاقات ہوئی ہے، یا خواتین اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، کچن میں اکٹھے ہو رہی ہیں، تو ایک دوسرے کو سلام کریں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس سے تو گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. بچوں کو بھی یہ سمجھائیں، کوشش کریں کہ فون کے اوپر بھی جو ہے نا یہ سلام جو ہے اس کو جاری کریں، السلام علیکم، ٹھیک ہے، کیونکہ نیکیوں کا حریص تو ہونا چاہیے نا. ٹھیک. اچھا، ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر ہی، ہاں، کہ وہ جو ابی بن کعب کے بیٹے تھے طفیل، وہ بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ اکثر یہ کرتے تھے کہ آتے تھے اور ان کو یعنی حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ آتے اور جو ابی بن کعب کے بیٹے ہیں طفیل، ان کو لے جاتے، ان کو لے جا کے مطلب بازار ان کے ساتھ جاتے، اور اس کے بعد راستے میں جو جو ملتا اس کو سلام کرتے، اس کے بعد واپس آ جاتے. تو تھوڑا کچھ دفعہ انہوں نے یہ کیا، تو ایک دفعہ پھر وہ آئے ان کے پاس کہ چلو بازار چلتے. تو جو طفیل تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جاتے کس لیے، مطلب آپ کچھ خریدتے تو ہیں نہیں، کچھ چیک تو کرتے نہیں، اور بس سلام کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو نیکیاں لینے کے لیے جاتا ہوں، یعنی میں جب سلام کر رہا ہوتا ہوں اور آگے لوگ سلام کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، مجھے بھی نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن جو ان کو نیکیاں ملتی ہیں اس کا سبب بھی میں بن جاتا ہوں، تو وہ بھی میرے نامہ اعمال میں آ جاتی ہیں. یعنی میں سلام کرتا ہوں، وہ جواب دیتے ہیں، تو میرے عمل میں میرے نامہ اعمال میں ان کی بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. آپ سوچیں نا کیا سوچیں تھیں ان لوگوں کی، کہ ہر وقت نیکی کے اتنے حریص ہوتے تھے کہ مطلب جو بھی طریقہ کار ہوتا تھا اس کو اپناتے تھے. کہ اب یہ سلام کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے اور اس کی بارے میں بتایا ہے، تو ہم اس کو جس طریقے سے بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ان سے ملتا ہے ایک تو انٹرسٹنگ واقعہ. تو یہ جو ہے ایک اور بھی میں آپ کو کچھ ایک اور احادیث ہیں ان کے مفہوم بتا دیتی ہوں. ایک یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کرے، سوال پیدل چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والا کھڑے ہوئے کو سلام کرے. صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے. اچھا، اور ہے ایک یہ کہ لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں جنت میں جانے والے اعمال بتائیں. صحابہ کرام کی سوچیں یہی ہوتی تھی نا، اور یہی باتیں ہوتی تھی اور یہی سوالات ہوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور نماز اس وقت پر پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. یعنی جو ایکسٹرا نوافل نماز ہے اس کے لیے کہا گیا. پھر ایک یہ بھی ہے کہ وہ بہت بڑا بخیل ہے جو سلام کا جواب نہ دے.
اور ایک یہ بھی کہ جب لوگ آپس میں ملے اور سلام نہ کریں تو فرشتوں کو تعجب ہوتا ہے. ایک اور ہے کہ مسلمانوں کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا. ٹھیک ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا. وہ جو یرحمکم اللہ کہتے ہیں اس کے بارے میں. اچھا، تو یہ یعنی اس کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شعار ہمیں اپنانا ہے، مسنون طریقہ اپنانا ہے، اور اس کو کرتے ہوئے کوئی اور نہیں سمجھنا کہ ہم کہیں کہ جی یہ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. اور اس کو کرتے ہوئے جو ہے نا آپ کی نیت تو ٹھیک ہونی چاہیے ہی چاہیے، تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور جو یعنی ایک آپ کا کہنے کا طریقہ ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. یعنی خواہ میں اس کو بناوٹی لہجہ نہ بنائے، زیادہ عربی کے سٹائل میں وہ کر کے مناسب نارمل طریقے سے جیسے آپ بولتے ہیں وہ بولیں. اور دوسرا یہ کہ اپنا تلفظ بھی ٹھیک کرنا چاہیے. جس طرح بعض لوگ جو ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، دیٹ از رانگ. اگر بچے کرتے ہیں نا آپ کے سامنے تو آپ ان کو کریکٹ کریں، السلام علیکم، کیونکہ یہ دعا ہے، یہ سلامتی کی دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ایگزیکٹ الفاظ سکھائے گئے ہیں آپ اسی طریقے سے اس کو ادا کریں. ٹھیک ہے نا، تو اس کا تلفظ جو ہے وہ بھی ٹھیک کریں، اور اس کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ٹھیک کریں. اور گھر میں آتے جاتے جس وقت بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی ہے، گھر میں آپ انٹر ہوئے ہیں تو ضرور یہ کریں. ٹھیک ہے، اچھا. پھر اس پہ آپ یہ دیکھیں جو اینڈ پہ جو بات ہے نا آیت کے، وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. یعنی محاسبہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ایک بہت زیادہ ایک چیز واضح کر دی کہ تمہارا کام نہیں ہے حساب لینا، کہ تم یہ کہو کہ نہیں یہ تو منافق ہے یا یہ تو فلانا ہے، یا یہ کہ آپ نے کسی کو سلام کیا اس نے آگے سے جواب نہیں دیا، اب آپ کو جلن کوڑن ہو رہی ہے، تو اس کوڑن کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے کہ تمہارا تو کام ہے ہی نہیں حساب لینے کا نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. کسی نے اگر تمہیں جواب نہیں دیا تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم اس پہ پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے نا. ویسے تو اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی رفع حاجت وغیرہ کر رہا ہے، یا اگر کوئی اذان وغیرہ ہو رہی تھی اور اس کے احترام میں کسی نے نہیں کیا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بغیر شرعی عذر کے جواب نہ دینا جو ہے نا یہ غلط بات ہے. سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ بتا دیا کہ اگر تم کسی کو دیکھ کے سلام نہیں کر رہے تو یاد رکھو کہ اللہ حساب لینے والا ہے. کسی نے تمہیں جواب نہیں دیا تو تم نہ جلو پڑو کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. کس نے کس نیت کے ساتھ کیا، کس نے کس جذبے کے ساتھ کیا اور کس سوچ کے ساتھ کیا، وہ ہر بندہ الرٹ ہو کے رہے کہ اللہ تعالیٰ محاسبہ کرنے کے لیے موجود ہے اور محاسبہ ہوگا. کس نے پہل کی، کون پورے طریقے سے اچھے سے سلام کرتا ہے، کوئی اس سے زیادہ اچھا جواب دیتا ہے، تلفظ کیا ہے، کس انداز سے کیا، کس رویے کے ساتھ کیا، سب کے اوپر نگرانی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کو. ٹھیک ہے نا. اب اس میں آپ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ناراضگی تھی آپس میں، ریلیٹیوز میں، رشتہ داروں میں، اب وہ کہیں پہ ملے ہیں، کوئی فنکشن پارٹی شادی کچھ بھی تھا، کسی نے سلام کیا، کسی نے جو ناراضگی تھی آپس میں دوسرے نے اس کو جواب نہیں دیا، اور پھر گھر آ کے بڑے فخر سے بتایا کہ بڑے مجھے آگے ہو کے سلام کری تھی، میں نے تو جواب بھی نہیں دیا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں. ہوتی ہے نا اس طرح کی باتیں. وہ بس آپ ایک اپنی نفس کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں شیطان کے پیچھے لگ کے، ورنہ آپ اپنے آپ کے لیے دیکھیں کتنا وبال لے رہے ہیں کہ ایک آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے اور آپ اپنے انا میں آگے کہ میں نے تو جواب بھی نہیں دیا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں، میں نے تو فلاں کو سلام ہی نہیں کیا، وہ بیٹھی ہوئی تھی یا وہاں پہ آئی تھی یا یہ یا وہ. یہ بہت ہوتا ہے عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی ہوتا ہے، عورتوں میں ذرا زیادہ ہوتا ہے. تو اس چیز کو سمجھیں کہ یہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ان چیزوں سے تھوڑا سا اوپر اٹھیں گے تو ہی ایک وہ مومن کے سطح پر آئیں گے نا، اور ایک اچھے مومن بنیں گے.
ورنہ انہی چیزوں میں پڑے رہیں گے کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا یا میں نے اس کو سلام نہیں کیا یا اس نے سلام کیا تو میں نے جواب نہیں دینا. اور یہ چیزیں، ان چیزوں سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے نا. وہی بات ہے، احسان کا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے. اور یہ تو آپ اگر اس میں دیکھیں نا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اس سے بہتر جواب دو. اگر کسی نے آپ کا السلام علیکم کہا ہے نا، اور آپ کی بے شک اس کے ساتھ کوئی ناراضگی بھی تھی، آپ اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، وبرکاتہ کہیں، اس کا اچھے طریقے سے جواب دیں. آپ نے اللہ سے اجر لینا ہے، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یا ایٹ لیسٹ اتنا تو اور دوہا اتنا ضرور کہہ دیں. اور یہ یاد رکھیں، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس جلنے کڑنے میں یا اس کڑن میں پڑنے کی کہ جی اس نے تو صحیح طریقے سے سلام نہیں کیا، یا اس کو میں نے سلام نہیں کرنا، اس نے کہا تو میں نے جواب نہیں دینا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں نا، فحیو، حیو جو ہے امر کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے. اگر تمہیں سلام کیا گیا تو تم نے اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں سے ذرا تھوڑا اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کرنا، اور کوئی پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آگے والی ابھی آیت پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لینے کے لیے کافی. تو بہرحال سلام جو ہے اسلام کا شعار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار بھی بتایا ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی بتائے ہیں، اس کا جو اجر ہے وہ بھی بتایا ہے. اور ان جنرل بھی آپ دیکھیں کہ اس سے آپس میں ایک اچھے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، اچھے جذبات آپس میں آتے ہیں، خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، آپس میں دلوں کی قدورتیں دور ہوتی ہیں. اگر ناراضگیاں ہوں بھی، جو آگے بڑھ کے سلام کر لے گا اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنا کبر ختم کر لیا، اس نے اپنی انا ختم کر لی. تو اور دوسرا آگے سے اس کو جواب دیتا ہے. آپ دیکھیں یہ کوئی اس قسم کی سچویشن میں بلکہ یہ کنورسیشن سٹارٹ کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں تھی کوئی اچھی فیلنگز یا ناراضگی تھی تو سلام کر دیں ایک دوسرے کو، جو دوسرا سننے والا جو وہ جواب دے دے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی سے آپس میں اتنے اچھے جذبات ہوتے ہیں کہ وہ جو غلط سی فیلنگز ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک دوسرے سے یعنی انٹریکشن کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہو جاتا ہے، اور کمیونیکیشن بحال ہو جاتی ہے. یا ویسے بھی فرض کریں آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، کسی سے کوئی کرنی ہے آپ نے بات، تو سلام کرنا بہترین طریقہ ہے، اس سے آپ کی ایک اچھی کمیونیکیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو سنت بھی ہے اور اسلام کا شعار ہے. فون پر بھی سلام کریں، اس کے بہت سے فائدے ہیں. بلکہ اگر کوئی سلام کر رہا ہے، جیسا بزرگ آپ بعض دفعہ ایسے کہتے ہیں نا، کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو آگے سے کہتے ہیں جیتے رہو یا اللہ لمبی زندگی دے. تو ٹھیک ہے، زندگی کی دعا دینا، لیکن جو اسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے نا، جو مسنون ہے، وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا، اور اس کے ساتھ آپ ایڈیشنل کہہ دیں کہ جی جیتے رہو یا اللہ تعالیٰ خیر کی زندگی کرے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا. یہ بعض دفعہ ہمارے یہاں آداب وغیرہ یہ بھی ہے کچھ، وہ جو ایک مغلیہ دور کا چلا نا، دیٹ از آلسو رانگ. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو ہمارے دین نے طریقہ سکھایا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، اسی پر رہنا چاہیے نا. ہم کیوں اس قسم کی چیزوں میں پڑے، آداب یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک محبت کا نسخہ بھی ہے، یہ سلامتی کا نسخہ بھی ہے، یہ برکت کا نسخہ بھی ہے. اس سے دل بھی نرم ہوتے ہیں، اور یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، ٹھیک ہے نا. اور جنتیوں کا بھی کلمہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اور یہ قرب الہی کا موجب بھی ہے. اس کو ایمان سے بھی جوڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی تھی نا، کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرے، اور ایک دوسرے کو محبت پانے کا طریقہ ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرو. تو یہ سارے کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے. تو اس سے آپس میں محبت ہوگی، اور اس سے پھر ایمان میں مضبوطی ہوگی، اور جنت میں لے جانے والا عمل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں گئے ہیں تو آپ ایک دفعہ بس سلام کہہ دیں تو وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ آپ سب کو علیحدہ کہیں. آرام سے جب آپ انٹر ہوئے ہیں تو ایک دفعہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، تو دیٹ از انف فار ایوری ون. اچھا جی، پھر ایک یہ بھی سوال عموماً آتا ہے قبل اس کے کہ آپ لوگوں کی طرف سے آئے کہ غیر مسلم اگر آ کے سلام کر رہے ہیں آپ کو، تو آپ نے کیا کرنا ہے آگے سے.
دیکھیں اگر آپ آیت کے اوپر غور کریں نا تو کیونکہ جیسا یہاں پہ تو چلے لوگ ہیلو ہائی کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے آپ کے کرسچنز بہت زیادہ وہاں پہ رہتے ہیں، آپ کے ڈرائیورز ہیں، آپ کی میڈس ہیں، آتی ہیں وہ السلام علیکم کہتی ہیں، تو آپ وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مطلب کہ مون بتایا جاتا جو ایک ذرا اسٹرکٹ پوائنٹ آف ویو نا وہ یہ ہے کہ آپ صرف وعلیکم کہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کچھ آئے تھے یہود تھے، اور یہود کا تو چونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ الفاظ کو توڑ مڑوڑ کے اور غلط معنوں میں استعمال کرتے تھے، انہوں نے السلام علیکم کہا تھا، لام نہیں بولا تھا، السلام سام موت کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں نا، تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ خود ہی بتاتی ہیں کہ انہوں نے آگے سے کہا کہ علیکم السلام ولعنت اللہ، کہ تم پر بھی موت آئے اور اللہ کی لعنت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے وعلیکم کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جواب دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو وعلیکم کہہ دیا، یعنی کہ جو انہوں نے کہا میں نے وہی ان کو لوٹا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے جو ایک تھوڑا زیادہ اسٹرکٹ پوائنٹ آف ویو وہ یہی ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا وعلیکم، تو اگر نان مسلم آپ کو کہیں تو آپ صرف وعلیکم کہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں تو پتا تھا نا کہ غلط طریقے سے غلط بات کریں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نرمی سے صرف وعلیکم کہہ دیا کہ جو تم اگر بد دعا دے رہے ہو تو وہی تمہارے پاس آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے گھر میں کوئی ورکرز ہیں، کام کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اتنے عرصے سے ایک پتہ ہی ہوتا ہے آپ کو، ظاہر ہے، اور ان کی تو کوئی عربی وغیرہ بھی اس ٹائپ کی نہیں ہوتی کہ وہ السلام علیکم آپ کو کہیں گے، انہوں نے السلام علیکم کہا ہے تو وعلیکم السلام آپ کہہ دیں اس کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہے جو کہ عموماً لوگوں کو ہوتا ہے۔ اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں، اگلی آیت کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو رکوع ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہ، لیجمعنکم البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو، لا البتہ کے لیے، یا وہ کے لیے، جیم میم اور عین جمع کرے گا، نون مشدد ضرور کے لیے ہے، کم تم سب کو، الا طرف یوم القیامہ قیامت کے دن، لا ریب فی نہیں کوئی شک، اس میں ریب کہتے ہیں شک کو، فی ہی اس میں، ومن اور کون، اصدق زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے، حدیثاً حدیث میں، حدیث کہتے ہیں بات، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات جو ہے وہ کس کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے معبود واحد ہونے کا بیان کر کے بات کی گئی ہے، یعنی اگر آپ اس کو اسی تناظر میں لیں کہ کسی کو یہ ہو رہا ہے کہ جی منافق ہے یا یہ صرف اپنے آپ کو کافر ہے اور بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے، تو دیکھیں مشرک کافر جو بھی کرتے رہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، یہ ایسی ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا، یہ ایسی حقیقت ہے جو بدل نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن سب کو ضرور جمع کرنا ہے، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی حساب لے، نہ کوئی اس وقت کسی کافر نے بھاگ سکنا ہے تو نہ کسی منافق نے بھاگ سکنا ہے، تو تمہیں اپنے دل کی بھڑاس اس طریقے سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ تمہیں لوگوں کا حساب لینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک عمومی طور پہ یہ بتا دیا گیا کہ جو بھی کوئی طریقہ زندگی کا اپناتا ہے، چاہے وہ اسلام کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہے، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے کوئی غلط کام کر رہا ہے، سب کو ایک دن اکٹھا ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور سب جو ہے وہ اپنے اپنے اعمال دیکھ لیں گے، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کون سی بات؟ یہی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ قیامت ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ بھی کہ آخرت کے دن نے آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو یہ بات بالکل سچی ہے، یہ ہونی ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ، جس طرح پچھلی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کو کافی ہے، ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے، تو ہم فیصلے نہ کریں،
میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا, میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا, مجھ سے بات کیوں نہیں کی, میں بھی نہیں کروں گی, میں سلام نہیں کروں گی, میں جواب نہیں دوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں یہ بتا دی کہ دونوں چیزیں بتا دی, دو اہم چیزیں اس میں. ایک تو یہ تمہارا کام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جگہ نہیں ہے حساب لینا, جو حساب لینا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں لینا ہے. دنیا تو دار العمر ہے, دار الجزا تو آخرت ہے نا, یہاں پہ تو صرف عمل کرنا ہے. تو یہاں پہ ہر چیز کے لیے آپ خود جو ہے وہ ججمنٹل نہ ہو جائیں یا خود جج بن کے نہ بیٹھیں. تو عمل کی جگہ ہے, دار الجزا آخرت ہے, یہ دار الامتحان ہے. تو یہ جو ایک عقیدہ ہے نا اس کو آپ پختہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور قیامت کے دن اکٹھا کرنا ہے, اس دن حساب ہونا ہے اور اللہ نے حساب لینا ہے, ہم نے نہیں لینا حساب, ٹھیک ہے نا. تو جب یہ جواب دہی کا ڈر ہوگا نا اور یہ احساس ہو جائے گا تو پھر انسان ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے, پھر ان چیزوں میں پڑتا ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ نہیں کرنا. اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ حساب لینے کو کافی ہے اور اللہ ضرور آخرت میں اکٹھا کرے گا. آپ دیکھیں اگر دنیا کے سسٹمز اتنے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں, آپ دیکھیں نا یہاں پہ آپ ٹریفک میں آپ جا رہے ہیں اور آپ نے اوور اسپیڈنگ کر دی ہے, آپ کے گھر پہ لیٹر آ جاتا ہے اس دن, اس ٹائم, اس وقت اتنی اوور اسپیڈنگ آپ نے کی, پکچر تک آ جاتی ہے, اتنے اسپیڈ کیمراز وہاں پہ لگے ہوتے ہیں اور ساتھ وہ آپ کو فائن بھی ڈال دیتے ہیں کہ فائن پے کریں آپ. تو اگر انسان کے بنائے ہوئے سسٹمز اس طرح کے ہو سکتے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیز جو ہے اس کو کیچ کر کے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس طرح کا حساب آپ کا وہ لے سکتے ہیں دنیا میں انسان ایک دوسرے کا, تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا حساب کس طرح کا ہو. اور اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب سے جو ہے نا وہ پناہ ہی مانگنی چاہیے. اللہ محاسبنی حسابا یسیرا, کہ اللہ تعالیٰ حساب لے ہی نہ, بغیر حساب کے ہی ہماری جو ہے نا وہ بخشش کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے, کیونکہ جس کا حساب ہو گیا وہ تو پھر گیا, مطلب وہ تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ حساب ہوگا نا. اور اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ قیامت ہوگی, حساب ہوگا, تو یہی سب سے سچی بات ہے, ایسا ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے نا اس پر عمل کریں. جب اللہ نے کہا ہے کہ سلام کرو تو ضرور کریں, جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حساب لینا اللہ کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. بلکہ یہی دعا کریں, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, ٹھیک ہے. نہ تو بات میں بات دوسروں کو یہ کہیں کہ اچھا اللہ تمہارا حساب کرے, اللہ تمہیں پوچھے, یہ وہ. اللہ تعالیٰ کا حساب بہت زیادہ ڈرانے والی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بولتے ہوئے بھی جو ہے نا محتاط ہو کے رہیں. ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے, ہم حساب لینے والے کیسے بن جاتے ہیں لوگوں کا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے, اس نے مجھے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو بالکل چھوڑ دیں, ان چیزوں سے بالکل نکل آئیں, ان چیزوں سے بالکل اوپر ہو جائیں, اللہ تعالیٰ پہ معاملات چھوڑ دیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی جو آج ہم نے پڑھی, اس کو میں تھوڑا سا ریوائز کر دیتی ہوں, پھر اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن ہے کہ ایک تو شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ کے بارے میں پڑھا. جو کرے گا, جیسی کرے گا, جس نیت کے ساتھ کرے گا ویسا اس کا ریوارڈ پائے گا. اور اچھی شفاعت کرنی چاہیے. شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ جوڑنا یا ملانا. اگر آپ کسی کے ساتھ اپنی بات ملا کے, اپنی طاقت ملا کے, اپنے ریسورسز ملا کے اس کے لیے کوئی خیر کا باعث بن سکتے ہیں, اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اس کی تلقین بھی کی گئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تربیت بھی کی گئی ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی بتایا گیا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اصل طاقت ہے, وہی ہر چیز کے اوپر نگران ہے. تو پھر سلام کیے جاؤ تو ویسا سلام دو یا اس سے بہتر کرو, اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور اکٹھا کریں گے, اس چیز کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سب سے زیادہ سچی ہے, ٹھیک ہے. تو سلام جو ہے نا اس شعار کو اپنانا ہے, اور افشوا السلام بینکم, سلام کو کثرت کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو کرنا ہے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. جو بھی اس کے سارے فوائد ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اور یہ ہیلو ہائی ان چیزوں کو کم کر دیں. ٹھیک ہے آپ نان مسلم سے ملنے جا رہا, ان سے تو آپ نے ہیلو ہائی کرنا ہے, لیکن مسلمان جو ہے نا آپس میں کم از کم ایک دوسرے سے السلام علیکم یا السلام علیکم, اور صحیح تلفظ سیکھیں, بچوں کو بھی صحیح تلفظ سکھائیں, اور نیت بھی صحیح کر کے اور لہجہ بھی صحیح کر کے بہتر طریقے سے لوٹانے میں
رویہ یا طریقہ بھی آ سکتا ہے کہ کسی نے کوئی روکھا پیکا سا کیا ہے یا ایسے ہی غصے میں کیا ہے، تو آپ اچھے اخلاق کے ساتھ، بہت اچھے جوش کے ساتھ، اچھے طریقے سے اس کو سلام کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر بعض سوالات یہ بھی آتے ہیں خواتین کے حوالے سے کہ اگر آپ باہر ہیں، اجنبیوں کو خواتین کو سلام میں پہل کرنی چاہیے یا نہیں، تو اس میں علماء یہی کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو فتنے کا باعث ہے تو اس میں آپ نہ کریں۔ ہاں، جو آپ کے مطلب ریلیٹیوز تو نہیں ہیں لیکن اجنبی بھی نہیں ہیں، آپ کے ڈرائیورز ہیں، آپ کے چوکی دار ہیں، یا آپ کہیں پہ کسی انسٹیٹیوٹ میں آتے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی گیٹ کیپرز ہیں یا کوئی ورکرز ہیں، تو بے شک وہ نامحرم ہے لیکن ان کو سلام کیا جا سکتا ہے خواتین کی طرف سے بھی، ٹھیک ہے۔ جو اجنبی ہیں ان کے ساتھ آپ رہنے گے، لیکن ان کے ساتھ چلے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ابھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم تلاوت قرآن پاک سن لیتے ہیں۔ جی پلیز۔ يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم